بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو مشکلات، آزمائشیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کی اس اصل راہ میں صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جو نہ صرف ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے بلکہ ہماری روحانی طاقت کو بھی بڑھاتا ہے۔ صبر کی جنگ دراصل اپنی خواہشات، جذبات اور مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں اللہ پر کامل یقین اور اپنی کوششوں پر اعتماد اور وقت کے ساتھ ساتھ خود کو سنبھالنے کی صلاحیت شامل ہے۔ قرآن مجید میں صبر کی اہمیت کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا اجر بے حساب ہوگا۔ اور صبر کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں۔ صبر کی 3 بڑی اقسام ہیں کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں ثابت قدم رہنا، اور چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا کسی اور نیکی کا عمل۔ مصیبت سے صبر، گناہوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اور مشکلات، بیماریوں اور مصیبتوں کو اللہ کی مرضی سمجھ کر برداشت کرنا۔ اللہ پر بھروسہ۔ صبر کے جنگ میں سب سے اہم چیز اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ یقین رکھیں کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ مشکلات کے وقت استغفار اور دعا کا سہارا لینا۔ دعا نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ اللہ کی رحمت کو بھی کھینچتی ہے۔ اور منفی خیالات کو ہمیں اپنی زندگی سے دور رکھنا چاہیے، اور اس بات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، اور مستقل مزاج کے ساتھ اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے، چاہے نتائج جو بھی ہوں، لیکن ہمیں اچھے کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے سالوں تک بیماری اور مشکلات کو برداشت کیا اور اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر اور اللہ پر بھروسہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ صبر کرنے والے کو دل میں اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی خواہشات ویسے بھی ختم ہو جاتی ہیں، دنیاوی بھی اور چاہے جو بھی ہوں، اس کی کوئی خواہش ہی نہیں رہتی۔ انسان کو صبر جو ہے نا اس حد تک لے آتا ہے لیکن کہ اس کے دل کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اور کبھی اس کے سامنے بہت بڑی چیز بھی آ جائے جس کی اس نے کبھی خواہش کی ہو، لیکن وہ جب اس کو صبر آ جاتا ہے نا تو پھر وہ خواہش اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بہت بے حساب جو ہے نا اجر کا وعدہ کیا ہے۔ صبر انسان کو زندگی کے تجربات سے سیکھنے اور حکمت حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ صبر کے جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اپنے روحانی اور عملی قوتوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک مجاہدہ ہے، ایک ایسی جنگ ہے جو ہمیں ہمارے مقاصد کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ جب انسان صبر کے راستے پر چلتا ہے تو اوبویسلی شیطان اسے بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ مایوسی، غصہ اور بے چینی کو محسوس کرتا ہے تاکہ انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ شیطان کی ایک بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسان کو فوری نتائج کی طلب میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ صبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے وقت کا انتظار کریں، نہ کہ اپنی جلد بازی کا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شیطانوں کے ان حربوں کو پہچانیں اور اللہ سے پناہ مانگیں، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبر اور شکر دراصل ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ جب ہم پر کوئی نعمت آتی ہے تو شکر کرنا ضروری ہے، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں صبر کرنا لازم ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ بالآخر شکر گزار بھی بنتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی ہر تدبیر میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صبر کرو تو تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے
وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اگر بے صبری کرو گے تو بھی تمہاری تقدیر نہیں بدلے گی۔ اس لیے صبر کرنے والا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ صبر کی جنگ میں اللہ کی محبت سب سے بڑا سہارا ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر تکلیف برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت انسان کو ہمت دیتی ہے، اندھیروں میں روشنی بن کر راستہ دکھاتی ہے، اور اس کے دل کو مطمئن رکھتی ہے۔ اس کا صبر رائے گا نہیں جاتا۔ صبر اور امید ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہے۔ صبر کے بغیر امید ہے کہ مانی، اور امید کے بغیر صبر بوجھ بن جاتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں سالوں تک صبر کیا، لیکن کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہی امید صبر کے سفر کو آسان اور مقصد کو قریب بناتی ہے۔ اگر دل مطمئن ہے تو اللہ کی مرضی پر راضی ہیں، تو سمجھیں کہ صبر کا امتحان جو ہے نا کامیاب ہے، اور صبر کرنے والا شیطان کے وسوسوں اور گناہوں سے دور رہتا ہے۔ مشکلات کے بعد اللہ کی مدد اور آسانی کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ صبر کی جنگ میں کامیابی ملی ہے۔ صبر کی جنگ میں ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ خوبصورت دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما اور میری مشکلات کو آسان فرما۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے صبر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور اس کے لیے دعا کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ صبر کی جنگ دراصل ہمارے ایمان، یقین اور اللہ سے تعلق کی آزمائش ہے۔ یہ ایک ایسا لازوال سفر ہے جو ہمیں نہ صرف دنیاوی مشکلات سے گزرنے کا حوصلہ دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔